السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر انشاءاللہ 82 سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے، 82 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے؟ اس آیت کا پچھلے مضمون سے یہ تعلق ہے، ربط ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ذکر فرمایا، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ۔ اس آیت میں منافقین کی برائیوں کو بیان کیا گیا کہ ان کا چہرہ دو رخا ہے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تنہائیوں میں ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون، رات میں بیٹھ کر تنہائی میں تم جو کہہ رہے ہو، جو مشورہ کر رہے ہو، اللہ اسے لکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ ان سے اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے، کارساز ہے، کام بنانے والے اللہ ہیں۔ تو اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو خاص طور پر دعوت دی ہے کہ کیا تم قرآن پاک میں غور نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ پر اللہ کی وحی اترتی ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ ذرا سا غور کرو، فکر کرو، تدبر سے کام لو۔ تمہاری زبان میں اللہ نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے، اگر تم قرآن پاک کو انصاف کی نگاہ سے دیکھو گے، تدبر کرو گے، غور کرو گے، تو اس قرآن پاک کے مضامین میں کوئی کسی قسم کی کوئی اختلاف، کوئی تفاوت، کوئی تضاد تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے
اللہ تعالیٰ کا کلام، جیسے اللہ پاک ہیں، اللہ کا کلام بھی پاک ہے، کسی قسم کے بگاڑ سے، کسی قسم کے تضاد سے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ ایک آدمی کوئی مضمون لکھتا ہے، لکھنے کے بعد بھیجنے سے پہلے ایک مرتبہ اسے دیکھتا ہے کہ کوئی میں نے صحیح لکھا یا نہیں لکھا، کوئی جملہ غلط تو نہیں لکھا، کوئی بات غلط تو نہیں لکھی، کوئی چھوٹی تو نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو کٹ کر کے دوسری بات لکھ دیتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ انسانی کلام کی یہ خصوصیت ہے، لیکن اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، جبرائیل پر اتارا، 1400 سال ہو گئے اس کو نازل ہو کر، اور قیامت تک اور آج تک بھی اس کا چیلنج ہے، ایک آیت اس جیسی پوری دنیا میں انسان نہیں بنا سکتے۔ سارے انسان، سارے جنات اگر مل جائیں تو اس جیسی ایک آیت کو بنا نہیں سکتے۔ تو دوستو، اللہ کا کلام جو ہے، جتنا بندہ اس کلام پاک کو غور کرے گا، تدبر کرے گا، اس کے دل میں اتنی ہی یہ بات کھلے گی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام حق ہے، اور جس پر یہ کلام اتارا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حق ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو قرآن پاک ایک تو تلاوت کرنا، قرآن پاک ایک تو تلاوت کرنا، یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ قرآن پاک کا حق دوسرا یہ ہے کہ اس کے معنی میں، اس کے مضمون میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ تدبر کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ جو سب سے اعلیٰ ہے، ائمہ مجتہدین کا، فقہا کا، ایک ایک آیت سے کئی کئی مسائل وہ جو ہے استنباط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ ائمہ مجتہدین، ان کا فہم، ان کی بصیرت، ان کا تفقہ اتنا اعلیٰ ہے کہ ایک ایک آیت سے کئی کئی مسائل وہ استنباط کرتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر چونکہ یہ اللہ کا کلام ہم سب کے لیے ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو تدبر سے پڑھیں، غور کریں۔ یہ ایک ایک یعنی حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، جب قرآن پاک کو ہاتھ میں لیتے تو کیا کہتے؟ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ الحمدللہ، بہترین موقع رمضان المبارک کا ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ کے کلام سے تعلق ہمارا ہو۔ جب بندے کا اللہ کے کلام سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ کے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی مجھے قرآن سناؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، حالانکہ قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا جی، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ابی سے کہو کہ وہ تمہیں قرآن پاک سنائے، قرآن پاک سے تعلق ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا جو قرآن پاک سے تعلق تھا، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا، ابو موسیٰ قرآن پاک سناؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو سن کر کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کے لہجوں میں سے ایک لہجہ عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہے ہیں، شوقنا الی ربنا، مجھے میرے اندر شوق دلاؤ میرے پروردگار، میں قرآن پڑھ کر میں اور اپنے اندر شوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھتے رہے، رات کا بڑا حصہ گزر گیا، بہت، تو کہنے لگے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ امیر المومنین تھوڑا سا عبادت کر لیں، تہجد پڑھ لیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کیا ہم عبادت میں نہیں ہیں؟ قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک کو سننا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت مصحف سے کریں، اس سے ادب سے کرنا، عظمت سے کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک دیکھ کر پڑھا کرو، زیادہ اجر ہے، پڑھنے کا بھی ثواب اور اس کے ساتھ دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ پڑھنے کا بھی ثواب ہے، دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کتنی بڑی بات کہ قرآن سے تعلق اسی وقت ہوتا ہے جب دل اور اندر کا باطن پاک ہوتا ہے۔ دلوں کی گندگیوں کی ایک علامت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے اور سننے سے آدمی کتراتا ہے، دل نہیں لگتا، کیونکہ دل جب سخت ہوتا ہے، دل گندا ہوتا ہے، بندہ اللہ سے دور، اللہ کے کلام سے دور۔ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ جس کا جتنا اللہ سے تعلق ہوگا قرآن پاک سے اتنا تعلق ہوگا۔ اسی لیے قرآن پاک ایک تو اس کو پڑھنا، محبت سے پڑھنا، ادب سے پڑھنا، دل لگانا اس سے۔ قرآن پاک سے دل لگے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اس سے بہتر کلام کوئی نہیں ہے۔ اس سے بہتر، سب سے بہترین ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ یہاں تک کہ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کو دعا کے لیے وقت نہیں ملا، ذکر کے لیے وقت نہیں ملا۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے چہرے پر رکھتے اور آنکھوں سے آنسو نکلتے، کہتے ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ گزشتہ اتوار میں بھی یہی بات عرض کی گئی تھی کہ ہمارا آنے والے مہینے میں سب سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں، اس میں اپنے آپ کو مشغول کر دیں۔ من شغلہ القرآن، جس شخص کو قرآن نے مشغول کر دیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے دن کا سب سے زیادہ حصہ قرآن پاک میں بزی ہو گیا، مصروف ہو گیا، ذکر کرنے والوں سے زیادہ ثواب، دعا مانگنے والوں سے زیادہ۔ یہ دوستو یہ مہینہ قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت جب بھی ہم پڑھیں اللہ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو تصور کرتے ہوئے جنت اور جہنم کی آیتوں پر ایک عجیب سی ایک کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو، یہ مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں اللہ کے کلام میں اگر واقعی تم غور کرتے یہ بیماریاں تمہارے اندر نہیں آتی، یہ نفاق کی بیماری تمہارے اندر نہیں آتی۔ قرآن پاک شفا ہے، بندہ غور کرے، تدبر کرے اللہ کے کلام میں، ہمارے دلوں کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج امت کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج امت قرآن پاک سے دور ہو چکی ہے۔ ہمیں اللہ کے کلام سے قریب ہونا ہے۔ یہی فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے اللہ کے کلام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کہ کیسا اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی خبریں، اس کے مضامین اور اس کے کیسے اگر یہ غور کرتے تو یہ بات ان کے دل پر کھل جاتی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن پاک اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، کسی اور کا لکھا ہوا ہوتا،
لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس کے مضامین میں بہت سے تفاوت اور اختلاف ہوتے، تضاد ہوتے۔ آدمی گھبرا جاتا، یہ کیا ہے بھئی، ادھر ایک بات ادھر ایک بات۔ لیکن قرآن پاک پڑھتے جائیں، غور کرے بندہ تو یہ اللہ کا کلام۔ قرآن پاک کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، ایک ایک آیت دوسری آیت سے، ایک مضمون دوسرے مضمون سے، ایک سورت دوسری سورت سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بات منافقین کی چل رہی تھی تو ایک اور بات یہاں پر فرمائی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ یہ بیماری، یہ کمزوری، یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، جب کوئی بات، کوئی خبر انہیں پہنچتی ہے، جب بھی کوئی بات، کوئی خبر انہیں پہنچتی ہے، چاہے وہ خبر امن کی ہو یا خوف کی ہو، خوشی کی ہو یا ڈر کی ہو، کسی بھی قسم کی بات انہیں جب پہنچتی ہے تو منافق کیا کرتا ہے؟ اذاعوا بہ، بغیر تحقیق کے اس کو پھیلا دیتا ہے۔ بس بات پہنچی ہے، بس آگے کرو اس کو۔ جیسے آج کل واٹس ایپ میں آتا ہے، جیسے ہی سامنے آیا آگے کر دیا، جیسے ہی آیا فارورڈ کر دیا۔ حالانکہ بعض میسیجز پر تو ٹو مینی فارورڈ لکھا ہوا رہتا ہے کہ بھئی اس کو تو بہت مرتبہ اس کو آگے کر چکے ہیں، کسی نہ کسی طرح پہنچ چکی ہے۔ اسی لیے بات صحیح آگے کرنا چاہیے، اور دوسری بات، ہر بات آگے نہیں کرنا چاہیے۔ میری بات سے، میرے پیغام سے، میرے میسج سے گھر میں، خاندان میں، کمیونٹی میں کسی قسم کی کوئی انتشار، کوئی فساد تو نہیں پھیلے گا، کوئی گھبراہٹ تو نہیں پیدا ہوگی۔ سب کو پتا ہے کہ کووڈ کا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے نا اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ اطلاع ہو، خبر دینی ہو، وہ تو سب کو پتا ہے، ایک آدمی دے دے کافی۔ بار بار ان چیزوں کو سامنے سے دیکھتے رہنا، بار بار ان چیزوں کو آگے کرنا، یہ اصل میں بات آیت یہ نازل ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین سے کسی بات پر ناراض ہوئے اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے یہ بات پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو آگے کرنے سے پہلے تحقیق کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے۔ تو پھر دیکھیے آپ کھڑے ہو کر حضرت عمر نے صاف کر دیا۔ اسی لیے جو بات پہنچے اس کو آگے کرنا یہ جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ کفا بالمرء کذبا، حدیث میں آتا ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے کرے بغیر تحقیق کے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کرنا کیا چاہیے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اس خبر کو تحقیق آگے کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جو اہل امر ہیں، جو اہل معاملہ ہیں، جو اس خبر کے بارے میں جو ذمہ دار ہیں، اولی الامر، ان سے اس کو جو ہے کیا کر لیں کہ بھئی کہ تحقیق کر لیں، یہ بات صحیح ہے، کیا یہ بات واقعی حق ہے، دین کی بات کوئی پہنچے، کیا یہ بات علماء سے تحقیق کر لیں، مستند ہے یہ بات، کیا ہم اس کو آگے بھیج سکتے ہیں؟ یہ ضروری ہے۔ فرمایا اگر یہ کر لیتے تو ان کے لیے بہت اچھا، یہ بہت بہتر ہوتا۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تحقیق کرتے ان لوگوں سے جو اس کی تحقیق کرنے والے ہیں۔ پھر آگے بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم شیطان کی اتباع کر لیتے مگر تھوڑے۔
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کتنی بڑی بات. اگر اللہ کا فضل، یعنی مطلب یہ ہے سنی سنائی بات کو آگے کرنا، یہ دلیل ہے کہ اس پر خدا کا فضل نہیں رہا. ایک آدمی کے پاس کوئی بات پہنچے، خاموش ہو جائے، تحقیق کر کے بھیجے، تو مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، کتنی بڑی نعمت قرآن پاک ہمیں اللہ نے دی ہے. کتنا بڑا فضل اللہ نے ہم پر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری باتیں ہمیں بتائی. اذا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کر لو بات آگے کرنے سے پہلے. تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتے؟ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم سب کے سب شیطان کی اتباع کرتے مگر تھوڑے آدمی بچ جاتے. یہ بیماری، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے کرنے سے بہت بڑا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ماحول کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور منافق معاشرہ اور ماحول بگاڑتا ہے. پھر آگے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں آپ مقابلہ کیجئے. آنے والے دشمن اگر سامنے ہے اس کا مقابلہ کیجئے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. دو مختصر جملوں میں بہترین زندگی کا اصول اللہ نے دے دیا. یہ بات ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لا تکلف الا نفسک، میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں. اور دوسرے حرض المؤمنین، ایمان والوں کو ترغیب دیتے رہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. آپ پوری امت کے جو ہے پیغمبر ہیں، سارے عالم کے نبی ہیں. آپ کا کام ترغیب دینا، آپ کا کام سمجھانا. حرض کہتے ہیں ترغیب دیں، عمل کی ترغیب دیں، بشارتیں سنائیں، فضائل سنائیں، منافع بتائیں. چھوٹ جائے تو اس کا نقصان کیا ہے اس کو بتائیں. حرض المؤمنین. لیکن رہی بات ذمہ دار آپ اپنی ذات کے ہیں. دونوں طرف لا تکلف الا نفسک، آدمی اپنے آپ کو مکلف بنائے، تقوی میں، ایمان میں، عمل میں، اور دوسروں کے معاملے میں ترغیب کا معاملہ رکھے. معاملہ اکثر الٹا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اپنے معاملے میں ساری ترغیب آتی ہے، اپنے معاملے میں سارے فضائل آ جاتے ہیں، دوسروں کے معاملے میں آدمی مکلف سمجھتا بھئی وہ کرے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو، ذرا سا اگر اختیار ہو تو بس یہ کرنا ہے اس کو. دین کی بات آگے کیسے چلے یہ ترغیب کے ذریعے سے چلتی ہے، بشارت کے راستے سے چلتی ہے. رہی بات اپنی ذات، اپنے آپ کو مکلف کرو، پابند کرو اپنے آپ کو عمل کا. پھر آگے فرمایا عسى اللہ ان يكف بأس الذین کفروا. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روک دے لڑائی کو ان لوگوں سے جو انکار کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں. واللہ اشد بأسا، اللہ تعالیٰ بہت سخت جو ہے پکڑنے والے ہیں. واشد تنکیلا، سزا دینے کے اعتبار سے بھی اللہ بہت سخت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مقابلے کے لیے ایک جماعت جو ہے ابو سفیان کی بہت بڑے لشکر کے ساتھ آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مقابلہ کریں، کیونکہ وہ لڑنے آ رہے ہیں، آپ ان سے مقابلہ کریں، آپ آگے بڑھیں، ایمان والوں کو ترغیب دیں، آپ آگے بڑھیں. عسى اللہ ان يكف بأس الذین کفروا. یہ نہ سوچیں کہ اچھا میں اکیلا کروں گا تو کیا ہوگا، میں اکیلا ہی رہ جاؤں گا، دوسرے کیوں نہیں کر رہے. کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
جو مقابلے کی نوبت ہی نہ لائے. کرنے والے اللہ ہیں، دشمنوں کو مغلوب کرنے والا، دشمنوں کے مقابلے میں فتح دینے والا اللہ ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ اشد بأسا واشد تنکیلا. من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. نفاق جو ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اسی لیے جتنا نقصان منافق سے اور نفاق کی خصلتوں سے ماحول گندا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. تو اسی لیے جو ہے نا پھر کیا فرمایا؟ میں اسی لیے ایک بات معاشرے سے متعلق، من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو شخص اچھی سفارش کرے. سفارش ہوتی ہے، یعنی سفارش یا تو اچھی ہوتی ہے یا تو بری ہوتی ہے. اچھے کام کی سفارش وہ اچھی ہے، نیکی ہے. برے کام کی سفارش بری ہے اور گناہ ہے. سفارش کرتے ہیں کیونکہ معاشرے کے اندر مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. کوئی آدمی آئے ضرورت کو لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے مختلف ضرورتوں کو لے کر. آپ اپنی طرف سے بھی ضرورت پوری کرتے، آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ سفارش کر دیتے، بھئی فلاں سے مل لو، عثمان بن عفان سے مل لو، عبد الرحمن بن عوف سے مل لو، فلاں سے بات کر لو. یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ نہیں ہے، ہمارا ماحول یہ نہیں بتاتا کہ نہیں بھئی کہ میں ان کے معاملے میں کیوں انوالو رہوں. نہیں بھئی تمہارا کام تم نہیں. الدال علی الخیر کفاعلہ. ایک ہے خیر کا کام کرنا، ایک ہے خیر کے کام کا راستہ بتانا. راستے بتانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر دیں گے جو کرنے والے کو دے رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے. اسی لیے مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کی جاب نہیں ہے، کسی سے اگر اس نے بات کر لی، اس نے تھوڑا سا ریزیوم آگے کر دیا، صحیح کرنا، وہ اس کا اہل ہو، اس کے اندر وہ صلاحیت ہو. اگر کسی کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے ریزیوم کو آگے کرنا یہ خیانت ہے. یہ ہے گناہ والی سفارش. صحیح سفارش نیکی والی کیا ہے کہ بھئی آگے جو ہے نا ہم آگے کر دیے، اب مل گیا اس کو جاب. اب اس کو جاب مل گئی. اب جاب مل گئی تو پھر کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ اس میں نیکی ہمیں دیں گے. لیکن اگر کوئی شخص کبھی احسان جتائے، دیکھو یہ میری جاب، میں نے اس کو جاب دلائی، میں نے اس کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں اپنی صفت لا رہے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. مقیت کے معنی روزی تقسیم کرنے والا اللہ ہے. تمہاری سفارش، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے ذریعہ بنایا سفارش کے لیے. تمہارے کہنے سے اسے روزی نہیں ملی، اللہ نے روزی دی ہے. ہوتا ہے عام بعض مرتبہ ایمان کمزور اور کچا ہوتا ہے، آدمی سفارش کرتا ہے رشتوں کے معاملے میں، جاب کے معاملے میں، کسی پروجیکٹ کے معاملے میں، اور وہ معاملہ جب کام بن جاتا ہے تو آدمی احسان جتاتا ہے، میں نے کیا. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس نصیحت کے آخر میں من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کوئی نیک بات کی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس میں سے اس کا بھی پورا حصہ اسے ملے گا. ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، جو کوئی برائی کی، بری بات کی سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، کفل کہتے ہیں وہ حصہ، اس کے لیے بھی وہی حصہ ہے. برائی کا کس نے جو ہے سفارش کر دی، اب وہ آگے جتنی برائی کرے گا اس میں اس کو بھی گناہ مل رہا ہے. اسی لیے آدمی جو ہے سفارش بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس کو دیکھنا ہے کہ صحیح طریقے سے کرنا، صحیح نیت سے کرنا. اور پھر آگے فرمایا، دیکھو کبھی اللہ تمہیں کسی کے لیے ذریعہ بنا دے
تمہاری سفارش پر کسی کا کوئی کام بن جائے کبھی احسان مت جتاؤ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. مقیت کا ایک معنی قدرت کا بھی ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کی قدرت کامل ہے. آج اللہ نے تمہارے یہ حالات بنائے ہیں کہ تم کسی کی سفارش کرنے والے ہو، احسان جتاؤ گے تو یہ نعمت اللہ چھین لینے پر بھی قادر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرنے والا ہے، روزی کا تقسیم کرنے والا اللہ. پھر آگے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. سلام کے دعا کے آداب بتا رہے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم، جب تم کسی کو دعا دو. حُيِّيتُم اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو دعا کا بھی، ایک تو سلام کا بھی. دو اگر تم کسی کو دعا دو، بِتَحِيَّةٍ دعا دینا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس کے جواب میں اچھی دعا دو. اور ردوها یا کم از کم اس کا وہی جواب دے دو. کسی نے کہا جزاک اللہ، آپ کہیں جزاک اللہ خیرا. کسی نے کہا جزاک اللہ خیرا، آپ کہیں جزاک اللہ خیرا وَأَحْسَنَ جزا. اور پھر وَإِذَا حُيِّيتُم، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے السلام علیکم تو جواب میں کیا کرو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہے اچھا جواب. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا یا کم از کم وعلیکم السلام تو کہہ دو، وعلیکم السلام کہہ دو. تحیہ کسے کہتے ہیں؟ تحیہ کے معنی ہے دعا دینا. حیاک اللہ، اللہ تمہیں آباد رکھے، اللہ تمہیں خوش رکھے. سلام سے پہلے عرب میں بہت سے جو ہے الفاظ تھے، انعم صباحا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن سلام کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، لہذا اس کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. اللہ حافظ کہو تب بھی، لیکن پھر بھی السلام علیکم اللہ حافظ. بعض مرتبہ یہ جملے کہہ کر ہم سلام سے محروم ہو جاتے ہیں. اور سلام جو ہے نا، سلام اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے. السلام علیکم، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ کی سلامتی ہو تم پر. ایک تو نام اللہ کا پھیل رہا ہے، اس کی کتنی برکت ہے. اور دوسری چیز دعا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں ہر تکلیف سے ہر پریشانی سے اللہ تمہاری حفاظت رکھے، اللہ تمہیں سلامتی میں رکھے. یہ ہے السلام. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ یہ معاشرے کے آداب ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کیا ہیں؟ اس میں ایک حق ہے کہ سلام سنت ہے، جواب واجب ہے. اس میں تو بڑے فضائل، بڑے آداب ہیں، اور اس سے پہلی مجلسوں میں یہ بات گزر چکی ہے. اسلام مسلمان کی علامت بیان کی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. ہماری زبان سے دوسروں کی عزتیں، ہمارے ہاتھ سے دوسروں کے جان مال محفوظ ہو. سلام میں پہل کرنا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے. سلام میں پہل کریں، سلام کا جواب دیں، یہ بہت ضروری ہے. سلام دل کھول کر کریں، اس سے اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دیتے ہیں انشاءاللہ. دعا دینے والا کبھی دل میں شکایتیں نہیں رکھتا. اسی لیے سلام کو جو ہے نا، گھروں میں داخل ہوں تو سلام کریں. ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو سلام فرماتے تھے. سلام کا انتظار مت کریں، منہ کھول کر السلام علیکم، السلام علیکم نہیں. سام کے معنی ہیں موت. دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے سکھایا السلام. اور پھر آگے دیکھیں سبحان اللہ، یہ معاشرتی آداب ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حق ہیں. آگے یہاں کیا فرمایا؟ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ حسیب ہے،
کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں، چاہے وہ سلام ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر اس کی حق تلفی ہوگی اللہ قیامت میں حساب لیں گے۔ بات کو اللہ تعالی مکمل فرما رہے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، تم سب کو وہ جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جس دن کے بارے میں، لہذا اس کی تیاری آدمی کرے۔ وہاں پر ہر ایک حق تلفی کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائیں گے، تم نے کس کا حق مارا، اور حقوق کے بدلے میں عملوں کو دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے بتاؤ؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔